بہار شریعت میں ہے کہ قبر میں مسلمانوں کو عذاب صرف 8 دن 1 ہفتہ تک، اور بعض تو معاف ہو جائے گا عذاب ان کا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پیران اعظام، بزرگان دین، اساتذہ کرام، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء صالحین، ان کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے۔ بعض جمعۃ المبارک کی نسبت کی وجہ سے کہ انسان جمعے کے دن فوت ہوا ہے، اس وجہ سے وہ قبر میں محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی بہت سارے وسائل ایسے، ذرائع ایسے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو قبر میں عذاب جو ہے وہ نہیں ملے گا، حفاظت ہوگی۔ بہار شریعت جلد نمبر 1، پہلی جلد، صفحہ نمبر 109 پر ہے کہ بعض پر عذاب ہوگا ان کی معصیت کے لائق، اگر وہ بہت زیادہ ہی گناہ گار ہیں تو پھر عذاب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ نیک ہیں لیکن کچھ گناہ ہیں تو معافی کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا پھر ان کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام، ان کی شفاعت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان سے عذاب جو ہے اٹھا لیا جائے گا، وہ نجات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا خدمت گزار، خدمت کرنے والا جب قبر میں گیا، فرشتوں نے پوچھا، سوالات کیے، تو وہ یہی کہتا تھا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو ان کو معاف کر دیا گیا، اس دھوبی کو معاف کر دیا گیا۔ تو بہار شریعت میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ، صفحہ نمبر، پہلی جلد، صفحہ نمبر 109 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اولیاء اعظام اور بزرگان دین، جنہوں نے دین کی خدمت کی، صالحین کی وجہ سے، ان کی شفاعت کی وجہ سے، رحمت خداوندی کی وجہ سے، مسلمان، وہ فاسق و فاجر مسلمان جو عذاب میں، قبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے ایصال ثواب کی وجہ سے۔ پیچھے جو ہے عزیز و اقارب وہ پڑھ کر بخشتے ہیں، ثواب، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی نجات کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، عذاب ہو رہا ہے، دیکھا تو آگے قبر کو دیکھا، دوسری قبر کو دیکھا، جب واپس آئے اس قبر کے پاس تو وہ فوراً بخشا گیا، وہ نجات حاصل کر گیا، وہ یعنی وہ جنت میں چلا گیا۔ تو عرض کی، یا رب العالمین، ابھی تو یہ دوزخ میں مبتلا تھا، فوراً ہی بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو میں نے اس کی برکت سے، کیونکہ بچہ جو ہے، اس کے فرشتے جو ہیں کرام کاتبین اس کے کندھوں پر نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ وہ ثواب جو ہے اس کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف کر دیا۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ قبر میں عذاب جو ہے بہار شریعت میں ہے، مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے۔ جب جمعے کا وقت آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، تو وہ انسان جمعے کی برکت سے بخشا جائے گا، معاف ہو جائے گا، قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر میں اسے نجات مل جائے گی۔ اور اگر اسے پہلے ہی ایصال ثواب کیا گیا، وہ نیک ہے، تھوڑے گناہ ہیں، یا کسی نے دعا کی ہے، امام مسجد، بزرگان دین، پیران اعظام، یا بعض رحمت خداوندی سے، یہ بھی ساری رحمتیں، پیران اعظام، جو اساتذہ کرام، نیک لوگ، صالحین، ایصال ثواب کرنے والے، یہ ساری اللہ کی رحمت ہی ہے۔ یعنی ان کے جو یہ یعنی ذرائع ہیں، جمعہ آنے سے پہلے انسان کا عذاب جو ہے، قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی ذریعہ نہ بنا تو جمعے کا دن جو ہے، یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب اٹھا لیتا ہے، جمعے کی برکت کی وجہ سے۔
کیونکہ حدیث پاک میں ہے مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا تو سوالات قبر، منکر نکیر کے جو سوالات ہیں اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کھڑکی کھول دی جائے گی، تو دوزخ کی لپیٹیں، دوزخ کی جو شور و غل اور جلن، گرمی اور بدبو سے آئے گی اور فوراً بند کر دی جائے گی، وہ دروازہ، وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی مسلمان کے لیے۔ اور جو جنت کی راحت ہے، کھڑکی ہے، وہ کھول دی جائے گی، تو سوالات کرنے والے فرشتے جو منکر نکیر ہیں وہ کہیں گے اگر تو کامیاب نہ ہوتا، اگر تو سوالات کے جوابات نہ دے سکتا، تو گناہگار فاسق و فاجر ہوتا، تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا دوزخ، اور اب یہ تجھے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے، تو نیک ہے، یہ تیرے لیے جو ہے یہ کھول دی گئی ہے کھڑکی۔ تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا یعنی شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا، میں نے جنت کو حاصل کیا، جنت کی راحت کو حاصل کیا، قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے میں محفوظ ہو گیا۔ یعنی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تو نے بہت بڑی مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انسان نہیں ماننے والا اور وہ انسان جو گستاخ ہے، بے ادب ہے اور بہت ہی فاسق و فاجر ہے، حضور کی زیارت کے وقت حضور کو نہیں پہچانے گا، فرشتے پوچھیں گے حضور کے بارے میں، وہ جواب دے گا لادری لادری ہاں ہاں لادری، وہ یہ جواب دے گا کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لوگ گستاخی کرتے تھے یا نہیں مانتے تھے یا کافر و مشرک تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کہتا رہا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، لباس پہنا دو دوزخ کا اسے، اور جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ اس کی سزا ہے۔ دو فرشتے مقرر ہو جائیں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کے گرز ہتھوڑے ہوں گے، وہ زور زور سے ماریں گے اسے، اس کے سر پر، سر کچلا جائے گا، دوبارہ پھر ماریں گے، اتنی دیر میں وہ ٹھیک ہو جائے گا سر۔ وہ ایسا گرز ہتھوڑا ہوگا، پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ایسا ہتھوڑا ہوگا، اور سانپ اور بچھو بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا اور بہت سارے موذی جانور بن کر اسے ایذا پہنچائیں گے۔ یہ اس کے اعمال ہوں گے، اس کے گناہ ہوں گے، جو بہت سارے تکلیف دہ اور بہت سارے جو ہے موذی جانوروں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور اعمال حسنہ مقبول اور نیک اعمال جو ہیں وہ محبوب اور دوستانہ شکل میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اعمال صالحہ زیادہ ہیں تو وہ بچ جائے گا، نیک انسان ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، تو اس کے بچنے کے امکان زیادہ ہیں۔ اور اگر وہ فاسق و فاجر ہی ہے یا کافر و مشرک ہے تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور نیک انسان کے لیے یہاں تک کہ فرمایا جمعے کا دن آئے گا تو وہ بخشا جائے گا جمعے کی برکت سے، پیچھے اعمال صالحہ پہنچانے والے، نیکیاں پہنچانے والے، صالح ثواب کرنے والے، ان کی برکت سے بخشا جائے گا، بزرگان دین کی بخشش سے جو ہے شفاعت سے بخشا جائے گا،
یعنی انسان مسلمان کے لیے، نیک انسان کے لیے اگر کچھ گناہ ہیں تو بہت سارے اس کے لیے ذرائع ہیں بخشش کے قبر میں۔